بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اسے مولوی صاحب نے ایک وظیفہ دیا کہ درود پاک پڑھو، ساتھ ہی کچھ فوائد بھی سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق سے دن رات درود پاک پڑھنے لگا اور ایسا اس میں گم ہوا کہ دنیا کے سارے کام ہی چھوٹ گئے۔ لیکن اس کی بیوی ایک فاجرہ تھی، یعنی گنہگار تھی، فاسق عورت تھی، جو کبھی خاوند کو دیکھتی کہ اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا تو اسے بے حد ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن وہ عورت بولی کہ ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا شوہر اتنے طعنوں کے باوجود بھی درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض ہو گیا۔ اس مہاجن نے مطالبہ کیا، لیکن ظاہر ہے یہ قرض نہ دے سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس عورت کو اور بھی موقع مل گیا۔ خوب زبان درازی کی اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہا۔ وہ نیک مرد تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں بیوی اور اس مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے کسوں کا سہارا ہے، میری مدد تو ہی فرما۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس نیک صالح مرد پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے پیارے، کیوں بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس نیک شخص نے عرض کی کہ آپ ہیں کون؟ فرمایا میں وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ نیک شخص بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا، دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا کہ میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا کہ کیا آپ وزیر اعظم سے ملاقات کے قابل بھی ہیں؟ چلو یہاں سے جاؤ۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا۔ اس کو رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ٹھہر جاؤ، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں جا کر، اگر ان کی اجازت مل گئی تو ملاقات کر لینا۔ اور وزیر صاحب سے جب ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو بلا لو۔ جب وہ وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر کو سارا واقعہ بیان کیا، وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے 300 روپے اس وقت کے سکے دے دیے بجائے 100 دینے کے۔ جب وہ نیک شخص پیسے لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بیوی کو پیسے دینے کے بعد وہ اپنے کام یعنی درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں پہنچ گیا اور حاکم کے سامنے جا کر رکھ دیے۔ قرض خواہ مہاجن وہ پیسے دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا کہ یہ کہیں سے ضرور چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ یہ کچھ کماتا ہے۔ یہ سن کر اس حاکم نے یعنی قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، صحیح بتاؤ ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نیک شخص نے کہا کہ یہ بات وزیر اعظم سے پوچھو کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے۔
حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر اعظم نے خط پڑھ کر جواب لکھا کہ جج صاحب خبردار اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کی گئی تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس نیک شخص کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس شخص نے دیا تھا وہ واپس کر دیا۔ اس مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم اور حاکم بھی اسے پسند کرتے ہیں، اسی کے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپے واپس کر دیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔